آواز بلند. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر نحمده ولا آلائه کما نحمده علا بلائه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم الأجمعين من يوم العداوة وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صلوات بآواز بلند. معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے کینہ اور نفاق دونوں دور ہو جاتے ہیں. عشرہ محرم الحرام سن 1443 ہجری کی سلسلہ مجالس کی چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بعنوان قرآن مبین اور نور معصومین. یقیناً کامیاب ہے، کامران ہے اور وہ شخص جو ذکر سے جڑ گیا، اس قافلے سے متمسک ہو گیا اور اس اعلان میں شامل ہو گیا کہ یزید مر چکا ہے، حسین آج بھی زندہ. یقیناً آج جو کچھ لمحوں کی تاخیر ہوئی ہے وہ سڑکوں پہ رش کی وجہ سے، اور تاریخ آپ کے ذہن میں بہت بہتر محفوظ ہے کہ آج 13 اور کل 14 اگست ہے اور یہ اس ملک کی آزادی کا دن ہے. ابھی یہی میں ایک شعر سن رہا تھا کہ یہ دن ہمیں 14 کے صدقے میں ملا ہے. تو صرف 14 کا صدقہ نہیں ہے، اس میں کاوش محمد علی اور فاطمہ کی شامل ہے. آج کی مجلس کا آغاز اس دعا کے ساتھ کے پالنے والے ہر مومن ہر عزادار کے لیے اس ملک پاکستان کو جس میں ہم تیری عبادت اور حسین کی عزاداری کرتے ہیں، اس ملک کو ہر مومن کے لیے ہر عزادار کے لیے امن کا گہوارہ بنا دے. ہر مومن بڑا پراشوب زمانہ ہے پالنے والے، ہر مومن ہر عزادار کی حفاظت فرما، دشمنانہ نے عزاداری و ولایت کو نیست و نابود فرما. آپ سب کی میری اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہماری اس خدمت کو بتصدق سیدہ عالمیان اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. سڑکوں پہ اتنا رش یہ بتا رہا ہے کہ امت کو یہ حدیث یاد ہے کہ حب الوطنی شطر الایمان، حب الوطنی ایمان کا ایک جز ہے. یہ حدیث رسالت ہے اور طرفین کی کتابوں میں موجود ہے کہ حب الوطنی ایمان کا، بولیں گے تو بات بنے گی، حب الوطنی ایمان کا جز ہے، کمال ہے امت کا. جو چیز ایمان کا جز ہے اس کے لیے تو سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، اور جو کل ایمان ہے اس کا ذکر سننے میں موت آ جاتی ہے.
اتنی بلند صلوات بھی پڑھ دیجئے اہل بیت کی ذات. جو چیز ایمان کا جز ہے اس پہ تو بڑا زور دیا ہے، حتیٰ کہ وہ حدیث جس کی سند بھی ضعیف ہے، صفائی نصف ایمان ہے، تو زمانے کو نصف ایمان بھی یاد ہے، جزء ایمان بھی یاد ہے، نہیں یاد تو کل ایمان نہیں یاد. وہی یاد دلانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. توجہ ہے، گفتگو کا آغاز کرو. سورہ مبارکہ توبہ آیت کا ترجمہ آپ محفوظ کر چکے. اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12. کب سے؟ جب سے زمین و آسمان بنے. لوح محفوظ میں 12. 4 زیادہ عزت والے، یہی پکا دین ہے. اور کل گفتگو سفر کرتے کرتے یہاں آ گئی تھی کہ نبی کا نور ہمیشہ سے ہے، اور نبی نے کہا میں نے معراج پہ یا علی تمہارے لیے یہ دعا کی کہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں، بات بھولی تو نہیں نا، جو میں دیکھتا ہوں اللہ تمہیں وہ سب کچھ دکھائے. جو میں دیکھتا ہوں اللہ تمہیں وہ سب دکھائے. جو میں سنتا ہوں اللہ تمہیں وہ سب سنائے. اس کا مطلب ہے یہ نور بھی ویسا ہی ہے جیسا مصطفیٰ کا. یہ نور بھی تب سے ہے، اور کل بتا چکا صرف نور نہیں، ان کے گھرانے کے لباس بھی تب سے ہیں، تلواریں بھی تب سے ہیں، رہوار بھی تب سے ہیں. دب کے بول رہے ہیں آپ. توجہ کیجئے گا، میری آواز خستہ ہے، نیت ہرگز خستہ نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کل آپ نے 2 اور 3 آیتیں اور سنی، اور آج ارادہ یہ ہے کہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں. 31 مقامات پہ اپنے حبیب سے کہا ہے کائنات کے مالک نے الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو ایک موقع اور آپ کے حوالے کر دوں اگر دل چاہ رہا ہے. الم ترا ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ دن کو رات میں ضم کر دیتا ہے. ضم کر دینا یعنی بالکل مکس کر دینا، ملا دینا. اللہ دن کو رات میں ضم کر دیتا ہے، رات کو دن میں ضم کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے لیل و نہار کی گردش، سورج کا ڈوبنا، چاند کا نمودار ہونا. اچھا تھوڑی سی مدد کریں گے، میرے ساتھ ہیں؟ یہ سورج کے ڈوبنے کے کتنے گھنٹوں بعد چاند نمودار ہوتا؟ متصل. یہاں سورج گیا، یہاں چاند نمودار ہوا. یہ اور بات ہے کہ افق پہ ہوتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. اسی منبر سے آپ کو سنا چکا ہوں وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. مدینے میں عید کا دن ہے، زلف سوار کے اللہ کا حبیب گھر سے باہر آیا، چہرے سے نور نکل رہا ہے تو فرشتہ آیت لے کے آیا، قسم ہے سورج کی. تھک کے نہیں سننا میرے نوجوانوں، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے. اور جھگڑا ہمیشہ چاند ہی پہ ہوتا ہے. آج جو لفظ سننا جانتے اور مسلسل سنتے رہتے ہیں میری طرف دیکھیں، جھگڑا ہمیشہ. اچھا آج تک آپ نے کسی کو اس بات پہ جھگڑتے دیکھا ہے کہ آج سورج نکلا تھا یا نہیں؟ آپ بولیں گے تو بات بنے گی. کسی کو جھگڑتے دیکھا، بحث کرتے کہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے آج چاند آج سورج نکلا تھا یا نہیں؟ دوسرا کہہ رہا ہے نکلا تھا، ایک کہہ رہا ہے نہیں نکلا تھا. اس کا مطلب ہے جھگڑا تو سورج پہ ہے ہی نہیں. جب بھی اختلاف ہوگا چاند پہ ہوگا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ان کا ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں اگر دل چاہ رہا ہے تو. انہوں نے لکھا کہ سورہ شمس میں شمس سے مراد نبوت ہے، چاند سے مراد ولایت ہے. اور
ان کا جملہ ہے، میرا نہیں، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فارسی زبان میں ان کی تفسیر ہے تفسیر عزیزیہ، انہوں نے لکھا کہ سورج نبوت، چاند علی والے بھی ولایت اتنی آہستہ بولیں گے، سورج نبوت چاند ولایت۔ تو ان کا جملہ آپ کے حوالے کرو، انہوں نے لکھا کہ چاند سورج کا خلیفہ ہوتا ہے۔ نہیں اتنی آسانی سے نہیں گزروں گا۔ چاند سورج کا خلیفہ ہوتا ہے اور بالکل بلا فصل آتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، یہاں سورج ڈوبتا ہے، یہاں چاند آ جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، کبھی کبھی میری طرف کبھی کبھی مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا۔ تو اب انہوں نے جملہ لکھا، مجھے نہیں پتا کون کیسے سنے گا، آگے انہوں نے لکھا کبھی کبھی اگر بادل ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے تو ستاروں کا حق نہیں بنتا کہ وہ چاند کی جگہ لے لیں، یہ حق ہوتا ہے سننے کا۔ ایک باجماعت شاندار صلوات پڑھ دیجئے سب مل کے۔ اب یہ میں نہیں لکھ رہا، میں تو ان کا جملہ سنا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ داد کیوں دے رہے ہیں، کس کے ذہن میں کون سے ستارے ہیں۔ ان کا جملہ یہی ہے کہ چاند سورج کا بلا فصل خلیفہ ہوتا ہے، کبھی کبھی اگر چاند نظر نہ آئے تو ستاروں کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ تھوڑی سی مدد کرتے رہیں گے، نوجوان میرے ساتھ بولیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ اس کا یہ حق نہیں ہے کہ چاند کی جگہ لے لے، تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے میرا ساتھ دیں گے۔ محدث دہلوی سے یہ کہوں ہے، محدث دہلوی آپ ہی نے تو لکھا ہے کہ سورج نبوت ہے، چاند ولایت ہے اور چاند سورج کا خلیفہ ہے، تو بس مجھے اتنا بتا دیجئے جب نبوت کا سورج گیا اور ولایت کا چاند نہیں آیا تو یہ بیچ میں ستارے کہاں سے آ گئے؟ میں اپنے کہے ہوئے کا ذمہ دار ہوں، بیچ میں ستارے کہاں سے آ گئے؟ زمانہ اگر چاند ہی کو سمجھ لے تو زمین پہ آل محمد کا ایک بھی منکر نہ ہو۔ جس چیز کو روز دیکھتے ہیں اسے نہیں سمجھ پا رہے، جسے 1400 برس سے دیکھا نہیں اسے سمجھنے چلے ہیں۔ اب یہ نوجوان جو مشاہدے کی بات کر رہا ہوں میرا ساتھ دیں گے تو پھر منزل آسان ہو جائے گی۔ چاند پہلی تاریخ کو نظر آتا ہے، بڑا باریک سا پتلا دبلا کھجور کی سوکھی لکڑی کی طرح۔ 2 تاریخ ہوئی، تھوڑا سا بڑھ گیا، 3 ہوئی، کچھ اور صحت یاب ہوا، 4 ہوئی، کچھ اور صحت مند ہو گیا، بڑھتے 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 جیسے ہی 14ویں پہ آتا ہے۔ اور بھائی ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا سر اٹھا کے دیکھ لے، آج بھی 13 تاریخ ہے، شب 14 ہے، چاند کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے آسمان پہ، تو چاند نے بتا دیا روشن اور نوری وہی ہوتا ہے جو 14 کا دامن تھام لیتا ہے۔ مل کے نعرہ روشن اور نوری وہی ہوتا ہے جو 14 کا دامن تھام لیتا ہے، لیکن منزل تو ابھی آئی نہیں۔ وہ جملہ جس کے لیے زحمت کی وہ ابھی نہیں آیا۔ 14 کو چاند آج رات بھی دیکھ لیجئے، کل بھی دیکھ لیجئے گا۔ اب 15 تاریخ آئی، پھر گھٹنا شروع ہو گیا، 16 کو اور کم ہوا، 17 کو اور کم ہوا، 18 کو اور کم ہوا، 19 کو اور کم ہوا، آخری تاریخوں میں جاتے جاتے ویسا ہی ہو گیا جیسا پہلے تھا۔ تو چاند نے پہلی بات یہ بتائی نوری وہ ہوگا جو آل محمد کا دامن چھوڑے گا۔ آئے چاند یہ 15 کے بعد کیا بتا رہا ہے؟ کہ 15 کے بعد یہ درس دے رہا ہوں زمانے کو، جیسے ہی 14 کا دامن چھوڑو گے بے نور ہو جاؤ گے۔ توجہ،
میں وہ نور برسا دوستو، روشنی ہی اتنی ہوئی خالق نظر آنے لگا۔ اچھا سورج ایک ہی ہوتا ہے، چاند شکل بدلتا رہتا ہے، سورج اسی طرح نکلتا ہے۔ کبھی سنا ہے کسی بزرگ سے بھئی آج تو دوسری کا سورج نکلا ہوا ہے، آج تو پانچویں کا سورج نکلا ہوا ہے، آج تو چودھویں کا سورج نکلا ہوا ہے؟ سورج اپنی جگہ ہے، چاند چہرے بدلتا رہتا ہے۔ سورج ہے نبوت، چاند ہے ولایت، سورج ایک جیسا رہتا ہے، چاند شکلیں بدل بدل کے آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو چاند ہے، جو ولایت کا مالک ہے، اسی نے کہا تھا انا وجہ اللہ الذی یتقلب بینکم کیف شاء الرحمن، میں اللہ کا وہ چہرہ ہوں جو تم میں روپ بدل بدل کے آتا رہتا ہے۔ جو تم میں روپ علی 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 یاد صلی اللہ انا وجہ اللہ الذی یتقلب بینکم، میں اللہ کا وہ چہرہ ہوں جو تم میں، یقین ہے نا علی وجہ اللہ ہیں؟ ہاں تو پھر وجہ اللہ کے ذکر میں چہرہ بھی ایسا ہی کھلا ہونا چاہیے جیسا چہرہ کھلنے کا حق ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ تو چاند اپنے روپ بدلتا رہتا ہے، سورج ایک جیسا رہتا ہے۔ نبوت کا تعلق ہے سورج سے، ولایت کا تعلق چاند سے۔ یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ نبوت کا تعلق سورج سے ہے، ولایت کا تعلق چاند سے ہے، مگر جو نبی ہے وہ چاند کو دو ٹکڑے کرتا ہے، جو ولی ہے وہ سورج کو پلٹا لیتا ہے۔ یہ جملہ محفوظ رکھیے گا، آنے والی تقریروں میں اس پہ باقاعدہ گفتگو کروں گا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ دن میں رات کو ملاتا ہے، رات میں دن کو ملاتا ہے؟ علم ترا، اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، جو زمینوں میں ہے جو آسمانوں میں ہے اسے سجدہ کرتا ہے۔ اس کو اللہ کو، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ علم ترا سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ہم نے سورج کو آپ کے کنٹرول میں دے دیا، چاند کو آپ کے کنٹرول میں دے دیا، رات کو آپ کے کنٹرول میں دے دیا، دن کو آپ کے کنٹرول میں دے دیا۔ مگر آیت کا ٹکڑا بڑا عجیب ہے آگے کا، دن آپ کے کنٹرول میں، رات آپ کے کنٹرول میں، سورج آپ کے کنٹرول میں، چاند آپ کے تصرف میں، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے ہمارے قابو میں۔ نا بات اتنی آسان نہیں ہے جتنی آسانی سے آپ نے سن لیا۔ پالنے والے اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند سب اپنے نبی کو آل محمد کو دے دیا، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ستارے بچا کے کیا کرے گا؟ یہ بھی لٹا دے محمد پر۔ کہنے لگا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ایک دن اسی تارے کو زمین پہ بھیجنا ہے، اگر ان کے تصرف سے ہو تو مدینے کے منافق کہیں گے اپنے اختیار میں تھا، علی نے دروازے پہ اتار لیا۔ یار اپنے اختیار میں تھا، علی کے اتار لیا اپنے دروازے پہ، اس لیے نہیں بھیج رہا کہ کل کو سیدہ کا عہد ہو اور میرا حبیب یہ اعلان کرے کہ جس کے دروازے پہ تارا اترے گا وہی سیدہ کا سرتاج ہوگا۔ تو ایسے میں تارا جب علی کی چوکٹ پہ اترے تو تارے کا آنا بتایا، ٹوٹا ہوا نہیں بھیجا ہوا، ٹوٹا ہوا نہیں بھیجا ہوا۔ یہ
अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, क्या आपने नहीं देखा। ये नूर इतना मुत्तसिल है कि अल्लामा शहर आशूब माजिंदरानी ने लिखा कि मुस्तफ़ा नमाज पढ़ रहा है। तवज्जो हो जाए, अभी एक एक मोमिन की मेरी तरफ रज़ाकाराना बेदारी की जरूरत है इस रिवायत के लिए। सलावत पढ़िए आवाज़ बना। तवज्जो है, जुमला कहूँ। मुस्तफ़ा नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद नबवी भरी हुई है। ऐसे में सरकार रुकू की हालत में पहुंचे। मौजू ज़हन में है कुरान मुबीन और नूर मासूमीन। अभी तो मैं पहले और दूसरे नूर तक आया हूँ। नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसे में रुकू में गए तो रुकू इतना तवील हो गया कि असहाबे बावफा जो पीछे नमाज पढ़ रहे थे वो समझे कि शायद रुकू में वही नाजिल होनी शुरू हो गई है। रुकू मुकम्मल हुआ, नबी ने नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा। जैसे ही सलाम फेरा पीछे पलट के कहने लगा, या अली पहुंच गए हो? ना, थोड़ा सा मेरे साथ हो जाइए। या अली पहुंच गए हो? लब्बैक या रसूल अल्लाह। आखिरी सफ में अली बैठे थे, नमाज पढ़ रहे थे। रसूल चल के नहीं, सूरज चल के विलायत के चांद तक आया। हाँ, यही हक है सुनने का। सूरज चल के विलायत के चांद तक आया। अली आज जमात में देर से पहुंचे, क्या वजह? का सरकार आज बिलाल ने अकामत जो जल्दी कर दी। हजरत बिलाल ने वक्त से कुछ लम्हे पहले अकामत कह दी। कब मैं घर में था, मैंने हसन को आवाज दी, हसन मेरे लाल वुजू के लिए पानी लाओ। या रसूल अल्लाह, हसन घर में मौजूद नहीं थे। मैंने हुसैन को आवाज दी, हुसैन भी घर में मौजूद नहीं थे। मैंने कंबर को बुलाया, कंबर भी मौजूद नहीं थे। का या अली फिर क्या हुआ? का सरकार फिर मैंने एक हातिफ गैबी की गैबी आवाज सुनी कि या अली अपनी दाईं जानिब देखो। अब जो मैंने पलट के देखा तो एक सब्ज हरीनी तश्त था, उस पे सब्ज रंग का तश्त तो देखा है ना, उस पे सब्ज रंग का कपड़ा पड़ा हुआ है। एक आफताबा है, एक वजू का लोटा जिसे आप कहते हैं। आफताबा था, जन्नत से आया था। तवज्जो है, मेरे साथ रहिए, बहुत अहम वाक़या आपके हवाले कर रहा हूँ। का दाईं जानिब देखो, अब तश्त पकड़े हुए कोई नहीं नजर आ रहा, मगर तश्त नजर आ रहा है। आफताबा पकड़े हुए कोई नहीं नजर आ रहा, आफताबा नजर आ रहा है। कयाली वजू कीजिए। कहते हैं मैंने आस्तीनों को उल्टा, चुन्नों में यदुल्लाह ने जन्नत का पानी लिया। मेरे साथ हो जाइए खुदा के लिए। चुन्नों में एक मोमिन मेरी तरफ देखो, चुन्नों में यदुल्लाह ने पानी लिया। अपने हाथों पे आप क्या करते हैं? हाथ पे पानी डालते हैं तो पानी बह के जमीन पे गिरता है। कमाल ये है या रसूल अल्लाह, मैं वुजू के लिए हाथ पे पानी डालता था, पानी हाथ से बहता तो था मगर तश्त में गिर नहीं रहा था। अल्लाह अकबर। मगर तश्त में अब जिन्हें परसों की मजलिस याद है, चारों फरिश्तों ने फख्र किया था अली की नौकरी पर। तवज्जो कीजिएगा, अली वजू के लिए पानी डाल रहे हैं, अल्लाह का सबसे बड़ा अर्थ इबादत कर रहा है। बल्कि मैं लफ्ज बदल के कहता हूँ, इबादत की तैयारी कर रही है। जिक्र अली ने बाधा, नजर वजह अली ने बाधा, तो मुजस्सम इबादत पढ़ने वाली इबादत की तैयारी कर रही है। क्या या रसूल अल्लाह, अजीब मंजर था। बर्फ से ज्यादा पानी ठंडा था, दूध से ज्यादा सफेद था, मुश्क और अंबर से ज्यादा खुशबूदार था। क्या या अली, वो तश्त और आफताबा जन्नत से आया था। क्या या रसूल अल्लाह, लाया कौन? का मीकाईल लाए थे। तवज्जो, मीकाईल लाए थे। या रसूल अल्लाह, ये भी समझ में आ गया पानी कौसर का था, तश्त जन्नत का था, लाए मीकाईल थे, मैंने वजू किया। मगर सवाल मेरा ये है, सब कुछ जानने वाले अली ने पूछा, सवाल ये है, ये जो पानी हाथ से बह रहा था ये गया कहाँ? ये तश्त में तो नहीं गिर रहा था। क्या अल्लाह ने तुम्हारे वजू के पानी के कतरों से मलाइका को हल किया? वो तुम्हारे शियों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। वो तुम्हारे शियों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। क्या ये नाम है उस नूर को मानने का?
علی کے نور سے نہیں، حالانکہ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ سب سے افضل ہے، اور اللہ نے ان فرشتوں کو علی کے چہرے کے نور سے بنایا ہے۔ تو علی کے وضو کے قطرے سے کیا بن رہا ہے؟ نہیں، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، فرشتے بن رہے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا کہ میں تاخیر سے آیا ہوں؟ یہیں تک تو لانا تھا کہ یا علی جب میکائیل، توجہ آخری مومن تک، جب میکائیل تمہیں وضو کرا رہے تھے اور میں رکوع تک پہنچا تو جبرائیل میرے زانو کو پکڑ کے کھڑا تھا، خف قلیلا یا محمد، خف قلیلا یا محمد، خف قلیلا یا محمد، سرکار رک جائیے، رک جائیے، رک جائیے، حتیٰ کہ علی جماعت میں شامل ہو جائے۔ کف قلیلا یا محمد، کف قلیلا یا محمد۔ یہ فرشتے اس نور سے خلق ہو کے نور کے ماننے والوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے، اور اس روایت کو علامہ مجلسی نے بہار کی جلد نمبر 83 میں لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد، اب یاد رکھیے گا، فرشتے کس سے بنے؟ علی کے وضو کے پانی سے، اور استغفار کس کے لیے کرتے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا سجد رسول اللہ 5 سجدات بلا رکوع، سرکار نے 5 سجدے کیے بغیر رکوع کے۔ اب یہ بغیر رکوع کا کیا مطلب ہے؟ نوجوانوں کے لیے آسان کر دوں۔ رکوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو قیام کے بعد رکوع آتا ہے، رکوع کے بعد سجدہ آتا ہے۔ نبی نے 5 سجدے، درمیان میں رکوع نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ نماز والے سجدے نہیں ہیں۔ پہنچ رہی ہے میری بات؟ یہ نماز والے سجدے نہیں ہیں، یہ شکر والے سجدے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ سجدتا 5 سجدات بلا رکوع، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ہم نے آپ کو یہ پہلے تو نہیں کرتے دیکھا، آپ نے 5 سجدے کیے ہیں بغیر رکوع کے۔ مسکرا کے کہنے لگے، جبرائیل نے آ کے مجھ سے کہا، ان اللہ، توجہ، ان اللہ یحب علی، اللہ علی سے محبت کرتا ہے، فسجدت، میں نے شکر میں سجدہ کیا۔ توجہ، توجہ، تسلسل کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ نے علی سے محبت کی، میں نے سجدہ کیا۔ ثم رفعت راسی، پھر میں نے سر اٹھایا، پھر جبرائیل نے مجھ سے کہا، ان اللہ یحب فاطمہ، اللہ فاطمہ سے محبت کرتا ہے، فسجدت، میں نے سجدہ کیا۔ نہ تھکنا نہیں ہے، نتیجہ بڑا ہے۔ میں بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ اس صلوات کے ساتھ تو روایت مکمل نہیں ہو پائے گی۔ توجہ رکھیے گا، اللہ نے کہا میں علی سے محبت کرتا ہوں، فسجدت، میں نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر جبرائیل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے میں فاطمہ سے بھی محبت کرتا ہوں، فسجدت، میں نے پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، جبرائیل نے مجھ سے کہا اللہ حسن سے بھی محبت کرتا ہے، فسجدت، میں نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا کہ اللہ حسین سے بھی محبت کرتا ہے، پھر میں نے سجدہ کیا۔ کہ یا رسول اللہ آپ بھی سوچ رہے ہیں 5ویں تو خود رسول نے یہ 5واں سجدہ کیوں کیا؟ آپ کی نظر کر رہا ہوں، جیسے دل چاہے سنیے۔ پھر جبرائیل نے مجھ سے کہا ان اللہ یحب من یحبہم، اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرتے ہیں، میں نے سجدہ کیا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری۔ پروردگار آپ کی شاید آپ سماعتوں کو سلام کرتا ہے۔ اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ سے محبت کے دعوے دار تو بہت مل جائیں گے، کمال تو تب ہے جب وہ کہے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ بلکہ نہیں، میں آیت پڑھ دیتا ہوں، یہ تو سنتے رہے نا آپ مجھ سے کہ قرآن وہ توق ہے جس کے ڈلنے کے بعد علی کا منکر تڑپ تو سکتا ہے، نکل نہیں سکتا۔ پڑھوں آیت،
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہو میرے حبیب ان سے اگر تم اللہ سے محبت کا دعوے دار ہو تو پھر میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نہیں، اس منزل پہ روک کے جاؤں گا۔ قل حکم کا صیغہ، امر کا صیغہ، قل کہہ دیجئے ان کنتم تحب اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو کیا کرو؟ واتبعونی، میری اتباع کرو، پیروی کرو، پھر تم اللہ سے محبت کرو نہ کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے ضرور محبت کرے گا۔ یا رسول اللہ میرا یہ بیدار مجمع، جاگتا ہوا مجمع آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ کس کس چیز میں پیروی کریں؟ کہ جس کی میں عزت کروں اس کی عزت کرو، جسے میں محفل سے بٹھا دوں اس کی عزت کرو، جسے میں محفل سے اٹھا دوں اس کی عزت نہ کرو، جو میں دوں وہ لے لو، جو میں روکوں اس سے چھوڑ دو۔ اس کا مطلب ہے جو نبی کرتا رہے وہ کرتے رہو۔ میں نے حیات رسالت میں پوری نگاہ ڈالی کہ نبی کیا کرتے رہے، سب سے بڑا کام مجھے ایک ہی نظر آیا، ہر موقع پہ مصطفیٰ علی علی کرتے رہے۔ اللہ نعرہ رسالت، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک نجف تک آپ کی آواز ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ یہ عزیز حسین نے نعرہ لگایا اور آپ نے سنا کہ یہاں سے نجف تک آواز جائے، آواز آپ کی بلند ہونی چاہیے۔ جو نجف والا ہے نا اس کی زیارت میں یہ جملہ موجود ہے، السلام علیکہ یا سامع السر والنجوى، اے سرگوشیوں کے سننے والے تجھ پر سلام، اے سرگوشیوں کے سننے والے تجھ پر سلام۔ کیا عرض کیا میں نے؟ 5 سجدے کیے رسول نے۔ جو نبی کی اتباع کرے گا پھر اللہ اس سے محبت کرے گا۔ نبی کہہ رہے ہیں جو میں دیکھتا ہوں، جیسا جیسا میرا نور دیکھتا ہے ویسا ویسا علی کا نور دیکھتا ہے، جیسا جیسا میں نور ہوں۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا کہ جہاں کائنات میں کسی ذرے میں کوئی عمل کر رہا ہے مصطفیٰ دیکھ رہا ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں، صاحب مواہب اللدنیہ ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، انہوں نے لکھا کہ اصحاب باوفا کے ساتھ پیغمبر جا رہے ہیں اور ایسے میں ایک چٹان سامنے آئی اور چٹان میں درار پڑی ہوئی۔ صلوات پڑھ دیجئے بابا جی۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات پڑھیے سب مل کے۔ اجازت ہے گفتگو کروں اگر آمد و رفت کا سلسلہ رک گیا ہو؟ کیا عرض کیا میں نے؟ میں نہیں بھولا، چٹان ہے، اصحاب باوفا، شمع رسالت کے پروانے نبی کے پیچھے پیچھے۔ کسی صحابی نے روک کے یہ سوال کر لیا، یا رسول اللہ اس چٹان میں ایک کیڑا نظر آ رہا ہے۔ کہا بالکل ہے۔ کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا چٹان کی گہرائیوں میں۔ کہا یا رسول اللہ پوچھنا یہ ہے اللہ اس کیڑے کو رزق کیسے دیتا ہے؟ جو مجلسوں میں رزق کی دعا لے کے آتے ہیں، میری دعا پالنے والے ان کے غیب کے خزانوں سے ان کو رزق عطا کر۔ نبی نے جانتے کیا کہا؟ اب سادہ سا جواب یہ تھا کہ بتا دیتے کیسے دیتا ہے۔ نبی مسکرائے، ایک ایک صحابی کے چہرے کو پڑھا اور پڑھ کے کہنے لگے مجھ سے سننا چاہتے ہو یا اس سے سننا چاہتے ہو؟ جو بیدار ہے ذرا میری طرف دیکھیں، مجھ سے سننا چاہتے ہو یا اس سے سننا چاہتے ہو؟ اس کیڑے سے آیا مصطفیٰ کی ہتھیلی، کتنا خوش نصیب کیڑا ہے۔
اللہ کی محبوب کی ہتھیلی پر ہے. کہے خلق خدا میرے اصحاب نے پوچھ رہے ہیں تو پتھر کی گہرائی میں رہتا ہے, تجھے اللہ رزق کیسے دیتا ہے؟ اب توجہ ایک ایک موالی علی کی نظر کر رہا ہوں. کہنے لگا سرکار جب پیاس لگتی ہے آپ پر اور آپ کی آل پر درود پڑھتا ہوں, جب بھوک لگتی ہے آپ لوگوں کے قاتلوں پہ لعنت کر دیتا ہے. مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. برائے خوشنود یہ بی بی زینب اور ان کے شہزادے آن محمد پر بلند سے بلند تر صلوات. ان کی نظر تو وہاں بھی ہے جہاں کائنات کے کسی شخص کی نہیں ہے. علی منبر پر ہے. توجہ, بہت اہم واقعہ اور شاید عرصہ خطابت میں پہلی بار. اس کا ایک رخ آپ مجھ سے سن چکے ہیں لیکن یہ واقعہ مختلف ہے. پہلا حصہ اس واقعے سے ملتا جلتا ہے لیکن یہ وہ واقعہ نہیں ہے. علی مسجد کے منبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کے خزانے ہیں اور اللہ کی عطا سے میں یہ بھی جانتا ہوں کون سے شہر میں کیا ہو رہا ہے, مشرق میں کیا ہو رہا ہے, مغرب میں کیا ہو رہا ہے, شمال میں کیا ہو رہا ہے, جنوب میں کیا ہو رہا ہے, کون مرد کتنا ہے, کتنی عورتیں کس شہر میں موجود ہیں, کس شخص کا رزق کتنا ہے, کسے موت کب آنی ہے, فلاں قریے میں کیا ہو رہا ہے, آسمان کے فرشتے کیا کر رہے ہیں, زمین کے باشندے کیا کر رہے ہیں. اس دور میں ایک بہت امیر کبیر کافر ہوتا تھا اور بڑا پیسے والا, اور کئی ایسے ہوتے ہیں جنہیں دولت تو مل جاتی ہے مگر گردن کا سریا نہیں جاتا. اور یہ آپ مجھ سے سن چکے ہیں کہ جو ان کے دروازے پہ جتنا ذلیل ہو کے آتا ہے خالق اسے اتنا عزت دار بناتا چلا جاتا ہے, اور جو ان کے دروازے پہ جتنا کرتے آتا ہے اللہ اسے اتنا ذلیل کرتا جاتا ہے. سنیں گے واقعہ آپ کے حوالے کروں بہت تیزی کے ساتھ. علی نے دعووں پہ دعوے میں چاہوں تو مشرق کو مغرب بنا دوں. دوسرا دعویٰ سنیں گے آپ کا سنا ہوا ہے کسی اور موقع پہ بھی. اگر میں چاہوں تو مشرق کو مغرب بنا دوں, جابل خاں کو جابل شاہ بنا دوں, شمال کو جنوب بنا دوں, عورت کو مرد بنا دوں, مرد کو عورت بنا دوں. ہاں جو مجلس سے سننا جانتے ہیں میری طرف دیکھیں. عورت کو مرد بنا دوں. دل میں شک کیا, بڑا غرور تھا پیسے کا. ابو طالب کا بیٹا جو دل میں آتا ہے نعوذ باللہ کہہ دیتا ہے. مسجد کے باہر قدم نکالا تھا, اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا, سیاہ رنگ کا کتا بن گیا. لفظ روایت کے نہ ہوتے آپ جانتے ہیں میں کبھی نہ کہتا لیکن اب لفظ یہی ہے. اور بزرگ علماء نے عجیب قضیہ جوڑا ہے کہ اس کے حرف بھی 3 ہی ہیں. اچھا یہ اردو میں نہیں ہے, انگریزی میں بھی اتنے ہی ہیں, عربی میں بھی اتنے ہی ہیں. یہ عجیب اتفاق ہے. تو بہرحال انہوں نے لکھا کہ سیاہ رنگ کا نجس جانور بن گیا. اب ظاہر ہے کہ عذاب الہی میں گرفتار ہوا تو جانتا تھا, چاہتا تھا کہ مسجد میں جائے لیکن ایک تو نجس, اوپر سے نجس العین, کسی نے مسجد میں جانے نہیں دیا, لوگوں نے مار کے بھگایا. اتنا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے مگر یہ وہ واقعہ نہیں ہے. باہر نکلا تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کے محلے ہوتے ہیں, یاد ہے جو پہلے تشریف فرما تھے, کم از کم وہ تو میری تائید میں ہاتھ بلند کریں جنہوں نے واقعہ سنا ہوا ہے. محلے بٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک محلے والا دوسرے محلے والے کے علاقے میں آ جائے تو اس محلے والے اس کو زخمی کر دیتے ہیں, حملہ کر دیتے ہیں. تو اسی طرح اس کو بھی حملہ کیا, کسی نے پنجہ مارا, کسی نے دانت سے کاٹا. اور بھاگنے والوں کی عادت ہوتی ہے بھاگتے ہی سب سے پہلے گھر جاتے ہیں. ہاں مجھے نہیں پتا کون جملہ ضائع کر دے گا اور کون وصول کرے گا, میں تو جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. چلا اب انکار کس چیز کا کیا تھا؟ علی کے علم کا کہ یہ نور ہر جگہ دیکھتا ہے یا نہیں.
توجہ ہو جائے. چلا آیا گھر آ کے اپنے ریشمی نرم بستر پر، امیر و کبیر گھرانہ تھا، بڑا قیمتی بستر تھا، اس پہ آ کے بیٹھ گیا. اب جو زوجہ آئی اس نے دیکھا میرے شوہر کے بستر پہ کتا بیٹھا ہوا ہے. خادموں کو بلایا، ڈنڈے جوتے مار کے باہر نکلوا دیا. اب شہر میں نکلا تو بچے پتھر مارے، گھر جائے تو نوکر ڈنڈے مارے، کرے تو کیا کرے، تو دروازے سے مدینے کے باہر نکل گیا. اب جو باہر نکلا تو ایک بیابان میں داخل ہوا، اسے بر مجنو کہتے ہیں. جو جگہ ہے اسے بر مجنو کہتے ہیں. ویران علاقہ ہے، بیابان ہے. وہاں چلا گیا، 7 سال تک رہا. کتنے سال؟ 7 سال تک رہا. اور گرمی، سردی، دھوپ، ہر ایک شدت برداشت کر رہا ہے، کھانے کو کچھ ہے نہیں، بہت کمزور پڑ گیا. جب 7 سال گزر گئے تو اس کی قوم نے سوچا کہ یہ بندہ کھوئے ہوئے 7 سال ہو گئے ہیں، شاید کسی دشمن کے ہاتھوں مارا گیا ہے، کوئی اتا پتا ہی نہیں ہے، کوئی لاش بھی نہیں ہے. تو پتہ چل گیا علی کے ولایت کے منکر کے لاش بھی نہیں ملتی. اگر ہو تو زمانہ ہمیں یزید کی خبر دکھا دے. پہلے مومن سے لے کے آخری مومن تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. 7 سال بر مجنو، وہ جو ویرانہ تھا وہاں پہ رہا. وہاں پہ ایک ریت کا ٹیلا تھا، سردی گرمی میں اس کے چکر لگاتا رہتا تھا، دھوپ ہوتی تھی تو اس کے سائے میں بیٹھ جاتا تھا. علامہ صالح کاشفی حنفی نے یہ روایت اپنی کتاب مناقب مرتضی میں لکھی ہے، اور ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، علماء اہل سنت میں سے. روایت سنیے. 7 سال جب ہو گئے تو قوم نے، برادری نے یہ تصور کیا کہ شاید کسی دشمن نے مار دیا اور لاشا کہیں دریا میں بہا دیا، دفنا دیا یا جلا دیا. تو اب ظاہر ہے کہ اس کے گھر میں افسوس کے سما باندھا گیا. اس کی زوجہ کی تھی، وہ نہایت حسین و جمیل تھی اور آل محمد کی چاہنے والی تھی. علی سے بے انتہا محبت رکھتی تھی، محبت رکھتی تھی. صف ماتم بجھ گئی تو محلے کی عورتوں نے اس سے آ کے کہا کہ کیا ہوا اگر تیرا شوہر مارا گیا ہے دوبارہ شادی کر لے، تو ابھی بھی جوان ہے، حسین و جمیل ہے، 1,00,000 رشتے تیرے لیے آ جائیں گے. مگر اس کو اس سے الفت بہت تھی. جب کچھ سمجھ نہیں آیا تو مشکل کشا کی بارگاہ میں آئی. جاگنا میں آہستہ سے پڑھا ہوں، آپ نے آہستہ سے نہیں سننا. مشکل کشا کی بارگاہ میں آئی، چاروں قطار ہو رہی ہے. مولا میں لٹ گئی، برباد ہو گئی، میرا کچھ نہ رہا. کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں شور ڈالا ہوا ہے؟ کہ مولا میرا شوہر 7 برس پہلے غائب ہو گئے، آج تک نہیں ملا. ہم یہ تصور کر رہے ہیں وہ کہ قتل ہو گیا. مولا مسکرا کے کہنے لگے تیرا شوہر شک بڑا کرتا تھا. اس سے زیادہ وہاں آ کے تو نہیں سمجھا سکتا. شک بڑا کرتا تھا کہ یا علی کیا وہ زندہ ہے؟ کہ زندہ ہے. کا کھانا تیار کر اپنے محرموں کو لے کے وہ جو علاقہ ہے بیابان ہے بر مجنو، وہاں چلا جا، وہاں چلی جا اور اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کے ساتھ کھانا پکا کے. بڑا خوش ہوئی. 7 سال بعد شوہر واپس آ رہا ہے، کہاں کھویا ہوا ہے، مل گیا ہے. چلے خاندان والے ٹیلے پہ پہنچے. اب کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، دور دور تک مٹی ہے، صحرا. دور ایک لاغر سا نحیف سا نجس جانور نظر آیا. جیسے ہی اس نے ٹیلے پہ زوجہ کو دیکھا دوڑتا ہوا آیا. اب ٹیلا چڑھنا چاہتا ہے لیکن 7 سال کی دھوپ، پیاس، دوڑ، دھوپ، گرمی نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ چڑھ نہیں پایا. اس کی نظر پڑی آل محمد کا چاہنے والا ہوتا بھی رحم دل ہے. ہاں اتری ٹیلے سے کسی خادم سے کہا اسے روٹی ڈال دو. اب روٹی جو ڈالی تو ضعف سے، کمزوری سے اس سے کھایا نہ گیا. ہانپ رہا، کیسے پانی پلا دو. جیسے ہی پانی کا کوزہ رکھا، پانی کا کوزہ مٹی میں بدل گیا. اب یہ حیران ہو رہی ہے، مولا نے تو مجھے کہا تھا میرا شوہر مجھے واپس مل جائے گا، اس پورے بیابان میں تو اس نجس جانور کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اور علی کا کہا تو جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. یقین دیکھ رہے ہیں اس مومنہ کا، علی کا کہا جھوٹا نہیں ہو سکتا. کروں تو کیا کروں؟ اس کو وہی چھوڑا، واپس آ گئی.
پہنچی امیر المومنین کے بارگاہ میں، تقریر ختم ہو رہی ہے، آئی مولا کی بارگاہ میں، مولا آپ نے مجھے بھیجا تھا کہ میرا شوہر اس بیابان میں ہے، میں وہاں گئی، کھانا بھی پکوایا، اہتمام بھی کیا، انتظام بھی کیا، مجھے تو وہاں کوئی نہیں ملا۔ مولا نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا کہ سچ بتا تجھے کوئی نہیں ملا؟ میں نے تو جملہ کہہ دیا ہے اور میرے سننے والوں کے سروں سے گزر گیا، سچ بتا تجھے کوئی نہیں ملا؟ تو مولا تو وہاں تو ایک لاغر سے نجس جانور تھا، علی کے فضائل میں شک کرنے والا ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ نہیں محلے بانٹ کے نہیں، ایک مل کے نعرہ، تاریخی نعرہ۔ علی مولا اے خطہ ارض عرب کر یاد تو تیرا رجب، دیوار کعبہ در بنی میرے مولا کے سبب، خالق کے گھر اترے بشر، دنیا میں ایسا ہوتا ہے کب؟ ارے بت بھی جسے سجدہ کرے وہ تو ہے کوئی بندہ عجب، صورت میں بھی کبریا سیرت میں بھی اعلیٰ نسب، اور جب تک احمد نہ دے زباں تب تک کھولے نہ اپنے لب، اس بندے پرور کے لیے کہتا ہے خود بندوں کا رب، اس کی جزا میری جزا، اس کا غضب میرا غضب۔ نعرہ سب مل کے علی کے فضائل میں شک کرنے والے کا حشر یہی ہوتا ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے قدموں پہ گر کے کہنے لگی مولا میری خاطر میرے بچے برباد ہو جائیں گے، اسے معاف فرما دیجئے، کہ جا رسی ڈال کر بیابان سے علی کے سامنے لے آ۔ نا آخری مومن تک اب جملہ عادیہ کر رہا ہوں، اب بھی زمانہ اپنے گھمنڈ میں علی کے فضائل میں شک کرنا چھوڑ دے، ایسا نہ ہو کہیں مہدی رسی ڈال کر صبح کے ساتھ دل مولا، تیرا مولا میرا مولا، دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت سے نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد صلوات۔ ایسا نہ ہو کہیں علی کا وارث رسی ڈال کے تمہیں نجف لے جائے، کوئی اپنی دنیا کے گھمنڈ میں علی کے سامنے سر نہ اٹھائے۔ سر بلند ہے تو یا علی کا بلند ہے، سر بلند ہے تو یا علی کے بیٹوں کا بلند ہے، وہ بیٹے جن کے سر کٹ کے بھی نہ جھک سکے۔ آج علی کے نواسوں کا تذکرہ ہے، زینب کے لاڈلوں کا تذکرہ ہے، ان کا تذکرہ ہے جو عباس کی آغوش میں پلے ہیں۔ جیسے جناب علی اکبر کو جناب زینب نے پالا ہے، ویسے جب آنو محمد دنیا میں آئے تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی عباس کے پاس لے آئی اور آواز دے کے کہا عباس میرے بچوں کو تم پالو گے۔ سنو کہ عزاداروں، عباس کو آنو محمد سے بہت محبت تھی۔ ملا جلیل کربلائی کہتا ہے عباس کے حرم کی سرداب میں میں اصل قبر کی زیارت کے لیے گیا، مگر اب جو گیا تو وہاں پانی بھرا ہوا تھا، جیسے ہی میں نے اپنے قدم پانی میں رکھے تو میرے پاؤں وزنی ہو گئے، مجھ سے چلا نہ جاتا تھا۔ مجھے یاد آیا عباس کو آنو محمد سے بڑی محبت ہے، میں
میں نے اونو محمد کا مرثیہ کہا ہوا تھا، میں نے اونو محمد کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میں مرثیہ پڑھتا جاتا تھا، ایک اور سید عالم میرے ساتھ تھے، میں مرثیہ پڑھتا ہوا آگے بڑھا تو اس عالم نے میرا بازو پکڑ کے کہا سید جلیل کربلائی ذرا رک جاؤ۔ تو میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہ سید جلیل مجھے لگتا ہے عباس کی قبر سے کسی کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ عزاداروں بلند آواز سے رونا، آج عباس کو بھانجوں کا پرسہ دینا ہے، آج اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام سے مدینہ اپنے بچوں کو نہیں روئی، آج ان بچوں کو رونا ہے۔ ہاں آج تابوت برآمد ہوں گے، ہاں آرام سے بیٹھنا، پرسہ دینا، جب تک میں آخری جملہ نہ کہوں گا تابوت نہ آئے گا۔ جی کھول کے حسین کی اجڑی ہوئی بہن کو پرسہ دینا، زہرا کے پوتوں کا پرسہ دینا، علی کے نواشوں کا پرسہ دینا، جعفر طیار کے پوتوں کا پرسہ دینا۔ جب حسین کا قافلہ مدینے سے چلا تو ایک مرتبہ کچھ دور پہنچا تھا، عباس نے آ کے قافلے کو روک دیا۔ آقا عبداللہ بن جعفر طیار آئے، ایک مرتبہ خیمہ لگایا گیا، کہا عبداللہ ابھی تو ودا کیا تھا، کہا آقا میں 2 گھڑی شہزادی سے بات کرنا چاہتا ہوں، مگر سنو گے عزاداروں، عبداللہ اکیلے نہیں آئے تھے، ایک ہاتھ میں اون کا ہاتھ تھا، ایک ہاتھ میں محمد کا ہاتھ تھا، اور یہ کہہ کے خیمے میں داخل ہوئے۔ علی کی بیٹی نے سر سے پاؤں تک عبداللہ کو دیکھا، عبداللہ آپ میرے والی ہیں، اگر واپس جانے کا حکم دیں گے تو زینب واپس تو چلی جائے گی، مگر اتنا بتا دوں زینب حسین کے بغیر جی نہ پائے گی۔ ایک مرتبہ عبداللہ آگے بڑھے، شہزادی میں واپس لے جانے نہیں آیا۔ حسین عبداللہ بن جعفر نے اونو محمد کو آگے بڑھایا، کہ شہزادی میں نے نبی سے سنا ہے جب کوئی مصیبت آ جائے تو صدقہ دینے سے مصیبت ٹل جاتی ہے۔ جو رونے کے لیے آیا ہے ماتم میں نہ شرمانا، آج حسین اپنے بھانجوں کا پرسہ لینے آیا، آج فاطمہ نواسوں کا پرسہ لینے آیا۔ اجرکم اللہ، بچوں کو آگے بڑھا کے کہا زینب اگر حسین سے کوئی مصیبت آئے ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ لو عزاداروں ایک مرتبہ قافلہ چلا، 2 محرم حسین کا قافلہ کربلا پہنچا، 3 محرم کو خیمے ہٹوا دیے گئے، 7 محرم آئی پانی بند کر دیا گیا، مگر جب شب عاشور آئی نا عزاداروں تو منظر سنو گے، ایسے میں حسین خیموں کا تلایا کر رہے ہیں، حسین نے عجیب مکالمے سنے، ہر ماں اپنے بیٹے کو درس سجا کیوں رہی ہے۔ ام لیلہ کے خیمے میں ماں کے زانوں پہ اکبر کا سر ہے، ماں زلفوں میں ہاتھ پھیرتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے اکبر میرے لال مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو کرنا۔ آگے بڑھے تو بیوائے حسن کا خیمہ آیا، ام فروا قاسم کا سر گودی میں رکھے کہتی جاتی تھی بیوائے حسن کی لاج رکھنا قاسم، مگر چلتے چلتے حسین بہن کے خیمے کے قریب آئے، اب کیا دیکھا ایک زانو پہ اون کا سر ہے، ایک زانو پہ محمد کا، ماتم کرنا آزاداروں، ماتم کرنا، ایک ایک شخص کے ہاتھ سینے پہ پڑتا نظر آئے، ایک زانو پہ محمد کا سر ہے، ایک زانو پہ اون کا سر ہے، اور میری شہزادی زلفوں میں ہاتھ پھیرتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے میرے شیروں تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، دیکھو کل اگر پانی پہ قبضہ کر لینا، دریا پہ قبضہ پا لینا، خبردار پانی نہ پینا، حسین کی سکینہ بھی پیاسی ہے۔ دیکھو میرے شیروں کل اکبر سے پہلے اپنے آپ کو قربان کرنا، دیکھو میرے شیروں کل بھیا قاسم سے پہلے چلے جانا، دیکھو میرے شیروں ماموں
پہ اپنی جان کو قربان کرنا. ساری رات علی کی علی بیٹی بچوں کو درس شجاعت دیتی رہی، مگر جب صبح عاشور آئی تو جوانوں پہ جوان جا رہے ہیں. انصار کے بیٹے چلے گئے، اصحاب کے بیٹے چلے گئے، اصحاب مارے گئے، انصار مارے گئے. اونو محمد دائیں سے جاتے ہیں، حسین اپنا رخ دائیں کر لیتے ہیں. اونو محمد بائیں سے آتے ہیں، حسین اپنا رخ دائیں کر لیتے ہیں. ایسے میں ایک مرتبہ ماں کے خیمے کے قریب آئے. ڈرتے ڈرتے ایک بھائی نے دوسرے سے کہا، بھیا اگر ماموں نے اجازت نہ دی تو اماں ہمیں دودھ نہ بخشے گی. ایک مرتبہ بچوں کی آواز سنی، کیا طلحہ بنت علی کا آواز دی، اونو محمد ارے اب تک زندہ ہو. ماتم اونو محمد اب تک زندہ ہے. کاما ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے. لو علی کی بیٹی علی بن کے چلی، ایک ہاتھ میں محمد کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں علی کا ہاتھ، اور یہ کہہ کے چلی کہ حسین کے بستر کا تلاش کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ. طرف کے مولا نے پوچھا زینب یہ کیا کیا؟ بھیا میں نے نانا سے سنا ہے جب کوئی مصیبت آئے تو صدقہ دینا چاہیے. زینب نے اپنے شہزادے اجرکم اللہ میں اونو محمد کو اذن جگہ مل گیا. ایک بھائی کو حسین نے سوار کرایا، ایک کو عباس نے سوار کرایا. چھوٹے چھوٹے نیم سے لے کے ایک بھائی نے دوسرے میری طرف دیکھتے رہنا، جب تک میں نہیں کہوں گا تابوت نہیں آئے گا. ایک بھائی نے میسرہ سے حملہ کیا، دوسرے نے میمنے سے حملہ کیا. کہا دیکھو بھیا حملہ کر کے قلب لشکر میں ملنا. اب جو بچے قلب لشکر میں پہنچے تو ایک مرتبہ پسر صاحب نے آواز دی، ان بچوں کو گھیر کے مارو. ایک مرتبہ تیر چلے، قبر چلے، نیزے چلے. بچوں نے آواز دی مامو آخری سلام اجرکم اللہ. عباس سوار ہو کے چلنے لگے. حسین نے بازو اٹھانا، عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری گود کے پالے ہیں. سنو گے جملہ شاید بہت رونا آئے. حسین نے کہا عباس جنہیں گودی میں پالا جائے پالنے والا جنازہ نہیں اٹھاتا، یہ ہمارا ذکر ہے. اکیلے اکبر کا نازہ اگلے برس وہی روئے گا جو رہے گا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. عزادار والے محمد کو آپ کا بلند آواز سے رونا بہت پسند ہے، بلند آواز سے گریہ کرنا. ایک مرتبہ جو حسین پہنچے ایک بھائی دم چھوڑ چکا تھا، دوسرا ہلکی ہلکی سانسیں لے رہا تھا. حسین نے زلفوں میں ہاتھ پھیرا اور نے سلام کیا کہ ماموں اللہ کو پیغام پہنچا دیجیے گا ہم فرات تک گئے مگر ہم نے پانی نہیں پیا. اجرکم اللہ. حسین لاشیں لے کے چلے. اب تک جو لاشا آیا سب سے پہلے علی کی بیٹی لاش پہ آئی، مگر جب اونو محمد کے لاشیں آئے نا آزادار ہیں، علی کی بیٹی مسلح پہ سجدے میں ہے. حسین زخم کو اٹھا کے لائے. دونوں بچوں کے درمیان زینب کبریٰ بیٹھ گئی، سینوں پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ کو بلند کیا، آواز دی مالک زینب کی قربانی قبول کر. لوزاداروں 11 محرم آ گئی. ماں اب تک بچوں پہ نہ روئی تھی. جب لاشوں کے پاس سے قافلے کو گزارا گیا سنا ہے نا زینب نے بھائی کے لاشوں پہ بلا دیا مجھ کو، لیکن اونو محمد کے لاشوں پہ نہ گئی. جب محمل پہ سوار ہوئی آنکھیں بند کر کے کہا اونو محمد ماں جا رہی ہے بیٹا. بی بی کوفہ آئی بچوں کو نہیں روئی، شام آئی بچوں کو نہ رہی روئی. جب شام سے آزادی ہوئی اور ایک ایک سر آیا، ام لیلہ نے برت اکبر کا سر لیا، ام فروہ نے برت قاسم کا سر لیا، ام کلثوم نے برت عباس کا سر لیا، زینب نے حسین کا سر لیا، مگر دو چھوٹے چھوٹے سر بچ گئے. کسی نے آواز دی کیا ان بچوں کی ماں خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ فضا نے آواز دے کے کہا یہ زینب کے لاڈلے.
قافلہ رہا ہو کے مدینے آ گیا. زینب اپنے گھر نہ آئی. نانا کی قبر پہ گئی, بچوں کا ماتم نہ کیا. اماں کی قبر پہ گئی, بچوں کا بیل نہ کیا. ایسے میں سجاد کے گھر آئی, بچوں کا پرسہ نہ دیا. مگر جب عبداللہ نے آ کے خواہش کی زینب سے کہو گھر آ جائے, اب جو زینب گھر پہنچی, عزاداروں قیامت ہو گئی. گھر کا دروازہ کھلا, شہن خانہ میں آئے. اب تک جو ماں نہ رہی تھی وہ چھوٹے چھوٹے مصلی پہ نگاہ پڑی, آواز دی, اے محمد مایا بیٹا.